دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو آنے والی ہے ناقص سے وضو کیسے ٹوٹتا ہے۔ وضو ٹوٹنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل عام سی ہو گئی ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں ایسا ہو گیا ہے کہ وضو رہتے ہوئے کسی نے کسی کو گالی دے دی تو پتہ چلا وضو ٹوٹ گیا، اس نے کسی کو غلط بات کہہ دی یا اس کے گھٹنا کھل گیا یا کسی نامحرم کو دیکھ لیا یا بہت ساری باتیں ہیں جو لوگوں میں عام ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا اور جا کر کے وضو کر لو۔ عام طور سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ نے گانا گا لیا وضو ٹوٹ گیا۔ خیر، اس بات کی اجازت ہم نہیں دے رہے ہیں کہ آپ گانا گائیے، گالی دیجیے، لیکن مسئلہ وضو ٹوٹنے کا ہے کہ وضو اس سے ٹوٹتا نہیں ہے۔ اچھی بات نہیں ہے یہ ساری کام کرنا، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے۔ وضو ٹوٹنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں، نامحرم پر نظر پڑنے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ سوال ہے۔ اگر کوئی گھر سے باوضو ہو کر نکلے اور پھر جہاں گیا ہے وہاں نماز کا ٹائم ہو جائے تو کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں پر نظر پڑنے سے وضو میں کراہت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی غیر محرم پر تو پھر نماز بھی کراہت کے ساتھ ہوگی۔ غیر محرم پر تو پھر نماز بھی کراہت کے ساتھ ہوگی، یعنی اب اس کا جواب یہ ہے، نامحرم پر نظر پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن قصداً نامحرم کو دیکھنا گناہ کی بات ہے۔ اگر قصداً دیکھا ہے تو وضو کرنا مستحب ہوگا، یعنی آپ نے جان بوجھ کر دیکھا ہے۔ اب جان بوجھ کر دیکھنے سے تو گناہ لازم ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کی نظر کسی نامحرم پر پڑی، جب پہلی مرتبہ پڑی تو یوں پڑی، کہاوت ہے پہلے پڑی تو یوں پڑی، دوبارہ پڑی تو کیوں پڑی۔ اب آپ خود اپنے آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی پہلے انجانے میں پڑ گئی، کوئی بات نہیں، دوبارہ ہم کیوں دیکھیں اس کو۔ وضو کی حالت میں آپ نے دیکھا وضو ناقص تو نہیں ہوا، ٹوٹا تو نہیں، لیکن سمجھ لیجئے کمزور ہو گیا۔ جیسے ایمان کمزور ہے ویسے اب وضو کرنا مستحب ہے۔ اعلیٰ درجے کی بات ہے کہ آپ پھر سے وضو کر لیں۔ اور دودھ پلانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور وہ بچہ ابھی وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے والی ہے اور نماز پڑھنے سے پہلے ان کو دودھ پلانے کی ضرورت پڑ گئی، تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے، بچے کو دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وضو ٹوٹنے کے 8 طریقے ہیں۔ ان 8 طریقوں کے علاوہ کوئی بھی چیز آئے گی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ کبھی کبھی ناقص تو نہیں ہوتا، کمزور ہو جاتا ہے، جس میں وضو کرنے سے اعلیٰ درجے کی بات ہوتی ہے کہ آپ دوبارہ سے وضو کر لیجئے۔ آپ دوبارہ سے وضو کریں گے 10 نیکی آپ کو اضافہ میں مل جائیں گی، ہر وضو کے بدلے میں 10 نیکی۔ وضو کے رہتے ہوئے آپ نے وضو کیا 10 نیکی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے 10 گنا دے دے، 700 دے دے، 7 لاکھ دے دے۔ اجر عظیم کہا کہ جس کے یہاں کوئی گنتی نہیں ہے اتنا دے دے، اس کے اوپر ہے، آپ کے اخلاص کے ساتھ، آپ کے ایمان کی مضبوطی کے، آپ کے اللہ پر توکل کرنے کے حساب سے کہ آپ اپنا ایمان کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر رکھتے ہیں، کتنا توکل کرتے ہیں، کتنا تقوی رکھتے ہیں، کتنا پرہیزگاری ہے، وہ اس لیبل کے جب آپ بنیں گے تو اس کا بھاؤ بھی زیادہ ہوگا۔ جب آپ زیادہ قیمتی چیز بنیں گے، کوئی بھی چیز بازار میں آتی ہے جو جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کا بھاؤ اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ کی نظر میں آپ اپنے آپ کو بھاؤ ایسا بنا لیجئے کہ وہ آپ کو خود خدا بندے سے کہتے ہیں نا، خود خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک شاعر ہے جس کا ہم نے دوسرا مصرع بتا دیا آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا اس حالت میں بھی وہ مجھ سے راضی ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے تھے، کانٹے کا بٹن لگا لیا اور سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔
کرتا بھی اتار کر کے دے دیا، اس میں بٹن کی جگہ کانٹے ٹاک لیے۔ اللہ کو اتنا پیار آیا، اتنا محبت یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرشتوں کو اعلان کر دیا، سارے آسمان کے فرشتوں تم بھی ٹاٹ کا کپڑا پہن لو۔ سارے لوگ کپڑا پہن لیے ٹاٹ کا، سارے فرشتے۔ جبریل علیہ السلام آئے ٹاٹ کا کپڑا پہنے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی آپ ٹاٹ کا کپڑا؟ کہا یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ انہوں نے، اللہ نے ان سے پوچھا ہے، ان کو سلام بھیجا ہے۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ خود سلام بھیجا اور کہا، پوچھا کہ اللہ کے نبی ان سے آپ پوچھئے کہ اللہ نے پوچھا ہے کہ کیا اس حال میں بھی آپ مجھ سے راضی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور خوشی کے مارے، اور سمائے نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام اور خود وہ پوچھتا ہے، اور کہا ہاں ہر حال میں اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو آپ اپنی قیمت کو بنائیے، قیمت آپ کی بڑھ جائے گی۔ تو ہم آپ کو وضو کا جو ناقص وضو ہے وہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ وضو 8 چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ 8 چیزیں ہیں جو وضو ٹوٹنے کے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی چیز وضو نہیں ٹوٹ سکتی کسی اور چیز سے، جس کا سب سے اول طریقہ یہ ہے، دو کے تعلق ہم آپ کو بتاتے، آسان طریقے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں، آسان طریقے سے آپ سمجھ بھی جائیں گے۔ سب سے پہلے 2 کا تعلق سر سے ہے، اور 2 کا تعلق منہ سے ہے، 2 کا تعلق بدن سے ہے، 2 کا تعلق شرمگاہ سے۔ اب یہ 2 کر کے جو ہے 8 چیزیں ہو گئی۔ سر سے اول سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سر سے آدمی کا بے ہوش ہو جانا یا پاگل ہو جانا، 2 چیز ہوگی۔ سر سے آدمی کا بے ہوش ہو جانا یا پاگل ہو جانا، یہ 2 چیز ہوگی۔ منہ سے منہ بھر کر کے قے آ جانا یعنی الٹی ہو جانا، یا نماز کی حالت میں کھلکھلا کر کے ہنسنا، یہ 4 چیزیں ہو گئی۔ بدن سے خون یا پیپ کا نکل کر کے اپنی جگہ سے بہ جانا، یا پھر وضو کی حالت میں کسی جگہ ٹیک لگا کر کے سو جانا، یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ پھر شرمگاہ سے دونوں راستے سے کسی چیز کا نکل جانا، پیشاب، پاخانہ، ہوا وغیرہ کوئی بھی چیز جو ہے اب جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جائے گی۔ تو 2 کر کے یہ 4 چیزیں ہیں، چاروں چیزوں میں ڈبل ہے، 8 چیزیں ہوگی۔ 8 چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز سے وضو نہیں ٹوٹتی۔ اس کو آپ یاد کر لیجئے اور اس کو جو ہے آپ خود عمل کیجئے اور لوگوں تک بتائیے، لوگوں میں اس ویڈیو کو پھیلائیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور اس کو کمنٹ بھی کریے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ دیکھیے آپ سبسکرائب کریں گے ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی، آپ بیل آئیکن کو پریس کر دیں گے، آل کا بٹن دبا دیں گے، ساری ویڈیو ہماری آپ تک پہنچتی رہے گی اور آپ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب آنے والا ہے نماز میں پیشاب کا قطرہ نکل آنا۔ نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، پیشاب کا قطرہ نکل گیا، اب کیا کریں؟ سوال، میں نماز امام صاحب کی اقتداء میں پڑھ رہا تھا کہ پیشاب کا قطرہ نکل گیا، اور اس طرح کی شکایت مجھے کچھ زیادہ ہی رہتی ہے، کبھی سنتوں کے پڑھنے کے دوران نکل آتا ہے۔ آپ بتائیں کیا ہر بار آنے پر مجھے وضو کرنا ضروری ہوگا؟ اس کے لیے ایک سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، اتفاق سے اگر پیشاب کا قطرہ نکل جائے، اتفاق سے اگر پیشاب کا قطرہ نکل جائے اور سلسل بول ایک بیماری ہے، اس کی بیماری اگر نہ ہو تو جب بھی قطرہ نکلنے کا یقین ہو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ وضو قطرہ نکلا ہے، یقین ہے کہ قطرہ نکل گیا، بیماری نہیں ہے اور یقین ہوا کہ قطرہ نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور قطرہ سے ملوث جگہ اور کپڑے کو پاک کرنا لازم ہوگا۔ دیکھیے عام طور سے ٹھنڈی میں لوگوں کو یہ بیماری، یہ پریشانیاں ہوتی ہیں، پیشاب کے قطرے کا آنا اور نماز میں دشواریاں ہوتی ہیں، تو سب سے بہتر طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کپڑا لے کر کے اور اس پیشاب کی جگہ کو یعنی اس میں لگا کر کے رکھیں،
پیشاب آپ کرتے ہی آپ کو 10 منٹ 15 منٹ یا آدھے گھنٹے تک قطرہ آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو نماز سے پہلے آپ کبھی پیشاب نہ کریں، کیونکہ نماز پڑھنے کے پہلے آپ کو پیشاب لگے گی اور آپ پیشاب کریں گے۔ نماز کی حالت میں بھی آپ کا قطرہ نکلتا رہے گا جب تک نماز ہوتی رہے گی تب تک، اور آپ کا یقین ہے نہیں آتا کوئی بات نہیں، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز میں 5 منٹ جماعت سے پہلے وضو کر لیں، اپنے اس کپڑے کو نکال کر کے ایک دوسرا کپڑا لگا لیں، اس کے بعد اس استنجے کو دھل کر کے دوسرا کپڑا لگا لیں، پھر اس کے بعد وضو کر کے نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ کو استنجا لگی استنجا کر لیں، یا اگر پہلے کرنا چاہتے ہیں تو نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے استنجا کر لیں۔ استنجا کرنے کے بعد اس کپڑے کو لگا لیں، دوسرا کپڑا اپنے جو ہے جیب میں رکھیں، وہ پاک کپڑا ہے، وہ صاف ہے، اس میں قطرہ نہیں لگا، ناپاک نہیں ہے۔ اب نماز سے 5 منٹ پہلے وضو کریں، اس سے پہلے استنجے میں جا کر کے اپنا جو ہے استنجا دھلیں، کپڑے کو دوسرا لگائیں، اس کپڑے کو چینج کر کے آ کر کے وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ اس حساب سے بھی قطرہ نماز میں نہیں آئے گا، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اور اس کا علاج بھی کروانا چاہتے ہیں تو علاج بھی ہے، تو وہ اپنے جو ہے حکیموں سے مل کر کے یا ڈاکٹروں سے مل کر کے اس کا علاج کروا سکتے ہیں، نہیں تو کم سے کم یہ کپڑے کا استعمال ضرور کریں، کیونکہ آپ بڑے کپڑے کا آپ بار بار اتارنا یا بدلنا یا دھلنا، وہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر آپ کہیں گے کہ یار نماز کیوں پڑھیں، کیسے پڑھیں، اور ہمیں یہ پریشانی ہے، یہ بیماری ہے۔ یہ کوئی عذر نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے، کوئی بھی عذر قابل قبول نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے ذہن میں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی بھی عذر نہیں چلے گا۔ عذر اگر ہوتا تو سب سے پہلے اللہ کے نبی جو 2 کندھوں کے سہارے مسجد میں پیر گھسٹتے ہوئے گئے ہیں، اس حساب سے نماز پڑھی ہے، وہ سب سے بڑی پریشانی کا دن تھا کہ پیر گھسٹتے ہوئے جائیں اور مسجد میں نماز ادا کریں۔ ہم لوگ تھوڑا سا بیمار ہوتے ہیں، بستر پکڑ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ارے آرام کرنے دو۔ صحابہ کے ہاں کیا ہوتا تھا، ارے نہیں بھئی نماز پڑھنے دو، بیمار ہے تو کیا ہوا، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے۔ بیماروں کو تسلی دی جاتی تھی، حوصلہ دیا جاتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ ہمارے ہاں بیماروں کو آرام کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے منع کیا جاتا ہے کہ آرام کرنے دو، ابھی تکلیف ہے، حالانکہ اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ حشر کے میدان میں کوئی بھی چیز نہیں چل پائے گی، کوئی بھی اس وقت بہانہ نہیں چلے گا، تو اس حساب سے آپ کو پریشانی ہے تو، اور اگر کوئی چیز پوچھنا ہے تو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اپنے مسلک کے معتبر علماء سے جو آپ کے قریبی ہیں ان سے جا کر اپنی بات رکھ کر، اپنی بات بتا کر کے ان سے پوچھ سکتے ہیں اور معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے آگے بات آ رہی ہے ناخن پالش کی۔ ناخن پالش کا استعمال کیسا ہے؟ عام طور پر یہ بات اس طرح سننے میں آتی ہے کہ اس کے لگانے سے نہ غسل ہوتا ہے اور نہ وضو کیا، یہ صحیح ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ نہ غسل ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ناخن پالش لگانے سے نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگی، کیا یہ صحیح ہے؟ شریعت میں اگر استعمال درست نہیں تو کیا ہے ایام مخصوصہ میں اس کے لگانے کی اجازت ہے؟ جن ایام میں نماز وغیرہ کے لیے وضو اور غسل کی ضرورت نہیں پڑتی، کیا حکم ہے؟ یعنی عورتوں کے لیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی مہینے 2 مہینے یا 8-10 دن یا 2-4 دن 3 دن ایسا دن آتا ہے جس میں ان کے لیے نماز پڑھنا فرض نہیں ہوتا، جس کی وہ بعد میں قضا کر سکتے ہیں، وہ ان کا وقت کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت کیا وہ ناخن پالش لگا سکتے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے ناخن پالش لگے رہنے کی صورت میں وضو اور غسل صحیح نہیں ہو سکتا، لہذا اس کے بجائے زینت کے لیے مہندی کا استعمال کیا جائے جو مانع غسل وضو نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ناپاکی کے ایام میں بھی ناخن پالش سے احتراز کریں، اس لیے کہ پالش لگا کر اس کو چھڑانا بھی ایک کار دار ہے، اگر ذرا سا حصہ بھی چھٹنے سے رہ گیا تو وضو اور غسل صحیح نہ ہوگا، اس لیے ایسے فیشن سے دور ہی رہنا اچھا ہے جو طہارت کو مشکوک کر دے، طہارت کو شک میں بدل دے، ایسی چیزوں سے دور رہنا زیادہ افضل ہے۔ ایک طور سے ناخن پالش لگا لینے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، وہ ناخن پالش سمجھ لیجیے ایک پلاسٹک کی مانند ہے، وہ ناخن پالش آپ
کے اس جو ہے پانی کو اندر داخل نہیں ہونے دے گا، یعنی ناخن اس سے نہیں بھیگے گا۔ اب وضو کے لیے تو پورا ہاتھ جتنا دھلا جائے اتنا فرض ہے، اتنا دھلنا ضروری ہے۔ اب ناخن پالش سے بہتر یہ ہے کہ مہندی استعمال کریں۔ اللہ کے نبی نے پتی والی مہندی استعمال کی، وہ لگانا سنت بھی ہے، وہ جو ہے تو اس حساب سے آپ ناخن میں بھی مہندی لگا سکتے ہیں، لیکن اس سے منع کیا گیا ہے کہ آپ ناخن پالش کا استعمال ہی نہ کریں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مہندی کا استعمال کریں، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ ناخن پالش کی وجہ سے ناخن سوکھ جائے گی، پالش سوکھ جائے گی، وہ ایک پلاسٹک کے مانند ہو جاتا ہے، وہ چیز جو ہے ناخن کو پانی پہنچنے نہیں دے گا، وہ اوپر سے ہی روک لے گا، تو اس سے بہتر ہے کہ اس کو لگایا ہی نہ جائے۔ تیسری چیز، لیپی ہوئی مہندی پر مسح۔ نماز کے سلسلے میں ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ سر پر مہندی لگی ہوئی ہے، ابھی وہ پوری طرح سوکھی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو چکا ہے، کیا مہندی کو سر سے الگ کیے بغیر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ضروری ہے کہ سر کو جب تک دھوئے نہیں تو نماز نہیں ہوگی؟ صحیح صورت مسئلہ کیا ہے؟ سوال ہے جس کا جواب ہے اگر مہندی اس طرح لیپی گئی کہ بالوں کا 1/4 حصہ بھی اوپر سے کھلا ہوا نہیں رہا اور مہندی اتنی سوکھ گئی ہو کہ اوپر کی تری کا اثر بالوں تک نہ پہنچ پائے، تو ایسی لیپی ہوئی سوکھی مہندی کے اوپر سے مسح کرنا درست نہیں، پہلے مہندی کو چھڑائیں اس کے بعد مسح کریں۔ یعنی اب اس سے بات یہ سمجھنی ہے کہ اوپر سے کھلا ہوا نہیں رہا، اب مہندی اتنی سوکھ گئی ہو کہ اوپر کی تری کا اثر بالوں تک نہ پہنچ پائے، تو ایسی لیپی ہوئی مہندی کا دھلنا ہی بہتر ہے۔ یعنی جو مسح آپ سر میں مسح کریں گے، وہ مسح سے آپ کا بال نہیں بھیگے گا، وہ پانی آپ کے بال تک نہیں پہنچ پائے گا، اس لیے آپ اپنے سر کی مہندی کو دھل کر کے پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ بالوں اور ناخن پر رنگ سے نماز کا حکم۔ آج کل بالوں میں کلر اور ڈائی کرائی جاتی ہے، اس سے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور ناخن پر پالش لگانے سے نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ الجواب، بالوں یا ناخنوں پر ایسا رنگ لگانے سے جو اندر تک پانی پہنچانے سے مانے نہ ہو، مثلا مہندی اور خضاب وغیرہ، تو اس سے وضو یا نماز میں کوئی خرابی نہیں آتی، لیکن اگر ایسی پالش ناخنوں پر لگائی جائے جن کی باقاعدہ پرت جم جاتی ہے تو اس کے لگانے سے وضو درست نہیں ہوگا، کیونکہ اندر تک پانی نہیں پہنچا، اور جب تک وضو درست نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی کلر ڈائی وغیرہ جو بھی استعمال کی جاتی ہے بالوں میں، ہاتھوں میں، ناخنوں میں یا کہیں بھی، اگر وہ پلاسٹک کی مانند نہیں بنتی، پرت کی طرح نہیں جمتی، اور اس کے دھلنے سے وضو کرنے سے پانی ناخن کو بھگا دیتا ہے، یا بال میں لگائے ہیں بال کو بھگا دیتا ہے، یا ہاتھوں میں لگائیں ہاتھ کی گدوری کو یا پیچھے کے حصے کو بھگا دیتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وضو ہو جائے گی۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے، پرت جم جاتی ہے، وہ پانی ناخن تک نہیں پہنچنے دیتا، یا وہ سر پہ کلر جو ڈائی ہے وہ بالوں کو نہیں بھیگنے دیتا، اوپر سے ہی وہ روک لیتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے وضو ٹوٹ جائے گی، لگانا بہتر نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے، عمل کی نیت سے سنیں، دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔